ہوگا۔ آپ یہ بتائیں کہ آج پورے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں بھی جو بھی جیسا بھی ضلع ہے اس کا کلیکٹر کتنا ایماندار ہے۔ آج گستاخ رسول کی شان میں، گستاخ رسول کے حق میں کوئی انسان، کوئی مسلمان، چاہے کانگریسی لیڈر ہی ہے، اگر کچھ بول دے رہا یا احتجاج کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے مکان پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے کلیکٹر کے آرڈر سے۔ اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ جہاں تنازع کھڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، تو کلیکٹر وقف بورڈ کی حمایت میں فیصلہ دے گا؟ دے سکتا ہے کوئی گارنٹی؟ نہیں ہوگا۔ یہ کہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ وقف بورڈ کی زمین نہیں ہے، بلڈوزر آئے گا، مسجد کو منہدم کر دے گا، قبرستان ختم کر دے گا، مدرسہ ختم کر دے گا، اور بہت ساری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقال النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان ہیں اور ملک ہندوستان میں رہتے ہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان ہمیں بہت ہی عزیز ہے، پیارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرایا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ انگریز ہمارے ملک ہندوستان پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اس کے لیے قربانیاں دیں، پھانسی کے پھندوں کو چوما، اپنے بچوں کو یتیم کیا، اپنی عورتوں کو بیوہ کیا، اور جب یہ ملک ہمارا آزاد ہوا تو ہمارے آباء و اجداد نے یہاں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے 800 سال کی تاریخ مسلمانوں کی بہت روشن تاریخ رہی ہے، اور ان مسلمانوں نے، ان حکمرانوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا، بہت کچھ دیا۔ وہ جیسے بھی تھے ہم سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ وہ اپنی عیش پرستی کے ساتھ ساتھ عوام کے لیے سوچتے تھے۔ آج کی ملکی صورت جو حال ہے وہ کچھ دیگرگون۔ 2014 میں
جو سرکار برسر اقتدار آئی اس نے مسلمانوں کے معاملات اسلام کے احکام سے چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کیا۔ وقفے سے کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی کسی طرح سے کوئی پیچ لگانا اس حکومت کی عادت شریفہ رہی ہے۔ کبھی طلاق ثلاثہ بل، کبھی اور کوئی بہانہ۔ ابھی حال میں وقف ترمیمی بل کا بہت زور و شور سے چرچا اس کا ہو رہا ہے۔ یہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ چونکہ ہم اکثریت میں ہیں، ہمارے ممبران زیادہ ہیں، تو ہم جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ اس حکومت کی کرسی نفرت پر رکھی گئی ہے۔ منافرت، فرقہ واریت اس حکومت کا عین مقصد ہے کہ کسی طرح سے دو حصوں میں لوگوں کو بانٹ دو، ہندو و مسلم کر لو اور اپنی حکومت برقرار رکھو، یعنی بانٹو اور راج کرو۔ اس پالیسی پر وہ عمل پیرا ہے۔ تو وقف کے حوالے سے بہت ساری خبریں آپ کے سامنے آئی ہیں اور آتی رہتی ہیں، اور جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے آتی رہیں گی۔ وقف ایک خالص مذہبی اور شرعی معاملہ ہے۔ اس میں کسی حکومت کے عمل دخل کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور اگر حکومت اقلیت کے لیے کوئی بہتری کے کام کرنا چاہتی ہے تو اس اقلیت کے مذہبی پیشواؤں سے گفت و شنید کرے، اس کے ساتھ مل بیٹھ کر پہلے گفتگو کرے اور اس کے بعد جا کر کے کوئی منصوبہ بند کام کرے، تب جا کے اقلیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس حکومت کی نیت ٹھیک نہیں ہے، ارادے اس کے اچھے نہیں ہیں، اس لیے آنن فانن کوئی کام کر دینا چاہتی ہے تاکہ لوگ اس پر بہت زیادہ وابیلا نہ مچائیں، یا جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں یہ روڑے نہ اٹکائیں۔ یہ وقف خالص شرعی اور مذہبی اس لیے ہے کہ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ کوئی انسان جب کچھ وقف کرتا ہے تو اس کی ملکیت سے نکل کر وہ اللہ کی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں مفہوم بہت واضح ہے کہ خاص طور سے ہمارے یہاں مسجد اور مدرسہ کے لیے لوگ زمین وقف کرتے ہیں، مرنے لگتے ہیں یا مرنے سے پہلے کچھ کہہ دیتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کی طرف سے یہ فرمان ہوتا ہے کہ فلاں زمین جو ہے وہ مسجد کے نام وقف ہے، مسجد کو ہم نے دے دیا، مدرسے کو دے دیا۔ تو مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ وہ زمین اس کی ملکیت سے نکل گئی اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی۔ اور یہ صدقہ جاریہ کے لیے لوگ کرتے ہیں کہ انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس وقت تک وہ کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے، کچھ نہ کچھ نیک کام کرتا ہے جس کا اس کو ثواب ملتا ہے، اور مر جانے کے بعد چونکہ کوئی ثواب نہیں ملتا اس کے عمل کا، چونکہ کوئی عمل ہی نہیں کر رہا ہے، تو وہ انسان سوچتا ہے کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ جس کا ثواب مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے، تو وہ صدقہ جاریہ کر کے جاتا ہے۔
یہ وقف صدقہ جاریہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کا ثواب نہیں ملتا اس کو الا بثلاث، مگر 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ جاریہ، ایک چیز صدقہ جاریہ ہے۔ ایک چیز کیا ہے؟ صدقہ جاریہ، یعنی ایسا صدقہ جس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے۔ تو اس کی ایک صورت وقف کی بھی ہے۔ اسی طرح کوئی یتیم خانہ بنا دیتا ہے، کوئی کنواں کھدوا دیتا ہے، کوئی ٹنکی لگا دیتا ہے، آج کے زمانے میں سمر سیول گڑوا دیا جس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ انسانوں کی ضرورت کے لیے اس نے بہت ایسا کوئی کام کر دیا جس سے سب لوگ، سارے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا غریب فائدہ اٹھا رہا ہے، یتیم، مسکین، بیوہ، طلاق شدہ عورت، کوئی بھی، تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ زمینیں جو ہیں، یہ وقف کی جائیداد جو ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہیں۔ متولی ہو مسجد کا کمیٹی، مسجد کی کمیٹی میں صدر ہو، سیکریٹری ہو، یہ صرف نگراں ہوتے ہیں، محافظ ہوتے ہیں، اس زمین کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں، یہ اس کے مالک نہیں ہوتے، مالک اللہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقف شدہ زمین کی نہ کوئی خرید سکتا ہے، نہ کوئی بیچ سکتا ہے۔ جی، چونکہ یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس لیے اس کا بیچنا ناجائز ہے اور خریدنا بھی صحیح نہیں ہے۔ تو وقف کی زمین، وقف کی جائیداد کی بیع و شراء صحیح نہیں، اس لیے کہ جو بیچ رہا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے، مالک اللہ ہے۔ ہمارے اسلامی تاریخ میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے وقف کیا زمین کو۔ ہم نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہاں گئے تو دو یتیم بچوں سے زمین خریدی، اور زمین خرید کر کے انہوں نے وقف کر دی، اور وہیں مسجد نبوی بنی۔ پھر اسی طرح سے 7 باغیچے تھے، جو ہم نے ابھی گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ ایک یہودی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ احد میں محبت ہونے کی وجہ سے لڑ رہا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے چونکہ وصیت کی تھی کہ ہماری ساری جائیداد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے، تو وہ جائیداد جب آئی تو جائیداد کو اللہ کے نبی نے وقف کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کی زمین، جو قیمتی زمین تھی، اس کو وقف کیا۔ جب ان کو حصے میں ملی وہ زمین تو پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کیا کروں، تو کہا کہ اس کے اصل کو آپ روکے رکھیں اور اس کی جو پیداوار ہے یتیموں کے لیے، بیواؤں، مسکینوں، غریبوں کے لیے آپ چھوڑ دیں۔ چنانچہ وہ وقف کی زمین ہو گئی۔ اسی طرح سے جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کنواں وقف کر دیا تھا۔ پہلے زمانے میں پانی کی بڑی قلت تھی، اپنے بہار میں، اپنے گاؤں میں ہی پہلے لوگ کنویں سے پانی کھینچ کر لاتے تھے، یا یہ کہ تالابوں سے پانی لاتے تھے۔ اتنی فراوانی نہیں تھی کہ ٹنکی کھول دیا اور نہا رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، یا ٹنکی کھول دیا سمجھا کہ چلو مسجد مدرسہ کا تو سامان ہے اور وضو کر رہے ہیں، 5 منٹ تک وضو ہی کر رہے ہیں۔ یہ فراوانی نہیں تھی، پہلے لے کے آنا پڑتا تھا، اور گھڑا جب پھوٹ جاتا تھا تو اور پریشانی بڑھتی تھی۔ بہرحال پانی کی بڑی قلت تھی۔ تو اسی طرح مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی، میٹھا پانی ملتا نہیں تھا پینے کا جو پانی ہو۔ بئر روما تھا جو یہودی کا تھا،
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے ایسا شخص جو کوئی کنویں کو اس کنویں کو خرید کر وقف کر دے، میں جنت میں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں، جنت میں اس کا گارنٹر بنوں گا۔ جناب عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا ہے اللہ کے نبی میں انشاءاللہ اس کو خرید کر وقف کر دوں گا۔ حضرت عثمان غنی اس کے پاس گئے، پوچھا، تیار نہیں ہوا، چونکہ وہ بیچتا تھا پانی، وہ یہودی اس کنویں کے پانی کو بیچتا تھا۔ بات ہوتے بہت اس کو مناتے کہا کہ ٹھیک ہے آدھا کنواں بیچوں گا۔ آدھا کنواں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدھا نہیں کہ ادھر کا پانی تمہارا ادھر کا پانی ہمارا، ایسا نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایک دن تمہارے لیے پانی ہوگا اس کا، ایک دن ہمارے لیے، ایک دن تم استعمال کرنا، ایک دن ہم استعمال کریں گے۔ چنانچہ کہا حضرت عثمان غنی نے کہ ٹھیک ہے، اس پر راضی ہیں۔ چنانچہ جس دن حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری رہتی تو وہ مسلمانوں میں اعلان اور تمام لوگوں میں اعلان کر دیتے کہ آج جس دن میری باری رہے اس دن تم سب فری میں پانی لے جاؤ، کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، اور جس دن یہودی کی باری ہوتی تو اس دن وہ پیسہ لیتا۔ ہوا یہ کہ لوگ جس دن حضرت عثمان غنی کی باری رہتی اسی دن لوگ بھر لیتے، اور اس دن جاتے ہی نہیں تھے۔ جس دن یہودی کی باری ہوتی اس نے سوچا یار گھاٹا ہو گیا، کہا ایسا ہے کہ چلو ہم پورے کنویں کو بیچ دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پورے کنویں کو بیچ دیا، حضرت عثمان غنی نے پورے کنویں کو خرید لیا رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر وقف کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے کئی زمینیں وقف کی ہیں، آج بھی سعودیہ کی حکومت کے بینک میں ان کے کھاتے کھلے ہوئے ہیں، جن سے جو پیسے وصول ہوتے ہیں اور اس کھاتے میں پیسے جمع ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں وہ پیسے تقسیم ہوتے ہیں، اور کئی ممالک میں جاتے ہیں وہ پیسے، ایسے نہیں کہ صرف سعودیہ میں، کئی ممالک میں جاتے ہیں، کئی مسجدیں بن رہی ہیں، کئی مدرسے بن رہے ہیں، کہیں کچھ لوگ کہیں کچھ کر رہے لوگ، رفائی کام دے رہے لوگ۔ 1400 سال، 1450 سال گزر گئے اور آج تک یہ کام ہو رہا ہے۔ بہرحال تو یہ وقف کی جو کا مسئلہ ہے، وقف کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ خالص مذہبی معاملہ ہے، شرعی معاملہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ہندوستان کی تاریخ ہے، ہمارے ہندوستان میں جو مغلیہ سلطنت کے حکمراں رہے ہیں انہوں نے، اور ان کے دور میں نواب رہے بہت، انہوں نے زمینیں وقف کر دی، کوئی مکان بنا دیا، بھائی اس میں بیوہ لوگ رہیں گے، عورتیں رہیں گی، اس میں طلاق شدہ عورتیں رہیں گی، اس میں یتیم لوگ رہیں گے، یتیم خانہ بنا دیا، یتیم لوگ رہیں گے، یہ زمین ہے، یہ زمین غریبوں کے لیے ہے، اس میں جتنی بھی پیداوار ہے، جتنے بھی منافع آئیں گے سب یتیموں میں تقسیم کیا جائے گا، سب کچھ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو جتنے بادشاہ گزرے ہیں نا انہوں نے زمینیں وقف کی ہیں، نواب نے زمینیں وقف کی ہیں، مالداروں نے زمینیں وقف کی ہیں، جائیدادیں وقف کر دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ وقف کی املاک، وقف کی زمین ہندوستان میں ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو بہت زیادہ زمین ہے۔ آپ نے چینلوں میں، ٹی ویوں پر دیکھا ہوگا کتنے واویلے مچا رہے ہیں اینکر لوگ۔ تو یہ ہمارے آباء و اجداد کی وقف کی ہوئی زمین ہے۔ اب اس میں کئی ترمیمیں ہوئیں، 1954 میں، پھر 1995 میں، اور پھر 2013 میں آخری مرتبہ ترمیم ہوئی۔ اچھا یہ بات بتا دوں کہ جب انگریزوں کی حکومت رہی تو اس نے 1933 یا 34 کے اندر جو مسلم ایکٹ بنایا تو اس میں وقف کے حوالے سے کوئی قانون نہیں بنایا،
بس صرف اتنی بات انہوں نے کہہ دی کہ بھائی جو بھی مسلم ایکٹ کے تحت جو بھی معاملے ہیں مسلمانوں کے وہ اس ایکٹ کے اندر داخل ہیں۔ چنانچہ اسی کے مطابق عمل ہوتا رہا۔ اور ایک بات آپ کو راز کی بتا دوں، ہم بڑے شور مچاتے ہیں نا کہ ہم ہندوستان میں بہت محفوظ ہیں، ہندوستان کو ہم نے آزاد کرایا اور یہ کیا وہ کیا، 15 اگست اور 26 جنوری آتا ہے تو لے جو کہ یوم آزادی زندہ باد، یوم آزادی زندہ باد۔ ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہم کو آزادی کیسی مل گئی، کیا نہیں مل گئی، پتہ نہیں ہوتا، نہیں ایک دم جوش و خروش کے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم غلام ہو گئے ہوئے ہیں۔ کیا ہے، کہتے ہیں نا کہ یہ ہند میں ہے جو ملا کو، علامہ اقبال کا وہ شعر ابھی کہ یہ مفہوم ہے، وہ شعر یاد نہیں آ رہا ہے کہ یہ ان لوگوں کو نماز پڑھنے کی اور اذان دینے کی اجازت ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہند میں اسلام ہے آزاد، ہند میں اسلام ہے آزاد، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آزاد ہے۔ ہمارے بہت بڑے اکابر میں سے مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ حکیم الامت، وہ فرماتے تھے کہ ان ہندوؤں سے لاکھ درجہ بہتر یہ انگریز ہیں، کم سے کم اہل کتاب تو ہیں، اللہ کا خوف تو ہے ان کے دلوں میں، اس لیے وہ آزادی کی جنگ کے خلاف تھے۔ آپ کو یہ بتا دوں، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اکابرین بڑے بڑے جو اور تھے وہ اس کی مخالفت میں تھے اور لڑے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کا نظریہ میرے نزدیک بالکل صحیح تھا اور حالات نے بتا بھی دیا اور دیکھ رہے ہیں ہم کیا مسلمان آزاد ہیں۔ ہماری بہو بیٹیاں گھر سے باہر نکل آتی ہیں پھر بھی کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ طلاق ثلاثہ بل واضح مثال ہے، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ NRC CAA کے موقع سے ہوا، کیا ہو گیا؟ تو ان انگریزوں نے مسلم ایکٹ بنایا اور اسی کے تحت مسلمانوں کو یہ آزادی ملی، اور آزادی تھی بہت زیادہ کہ وہ اپنے املاک کی حفاظت خود کریں اور سارا کچھ کریں، وہ اس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں تھی ان کی طرف سے، کوئی روک ٹوک نہیں، بس وہ یہ چاہتے تھے کہ ہندوستان پر ہم قابض رہیں، ہندوستان کو اپنے حکومت میں ہم شامل کر لیں، بس ان کا مقصد یہ تھا۔ بس اس وجہ سے لڑائی ہوئی۔ بہرحال جب ہندوستان آزاد ہوا تو 1954 میں، پھر 1995 میں، 95 میں بھی بہت سارے قانون بنے جو بہت حد تک ٹھیک تھے، بہت حد تک ٹھیک تھے۔ پھر 2013 میں قانون بنا، اس میں بھی اس میں جو بھی قانون بن رہا ہے وقف ترمیمی بل 2024 جو آن فان پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں، اس میں 40 ترمیمات ہیں۔ کتنی؟ 40 تبدیلیاں ہیں، اور اس میں بعض تبدیلیاں ایسی ہیں، ترمیمات ایسی ہیں جو بہت ہی خطرناک ہیں، جن کی روح سے وقف املاک مسلمانوں کے قبضے سے نکل جائے گی، وہ سب پر حکومت کا عمل دخل ہوگا۔ اس میں ایک یہ ہے کہ جس زمین کا وقف نامہ ہوگا وہ وقف بورڈ کا ہوگا، اور جس زمین کا وقف نامہ نہیں لیکن وقف ہے، کاغذ نہیں ہے، سرکاری زمین پر ہے، جیسے قبرستان کہیں خدا نخواستہ سرکاری یا غیر مزروعہ عام، جس کو اپنی زبان میں غیر مجروعہ بولتے ہیں ہم لوگ، مجروعہ غیر مجروعہ بولتے ہیں نا، ہاں تو اسی کو بولتے ہیں غیر مزروعہ عام زمین ہے، جس میں مسجد بھی ہو سکتی ہے، مدرسے بھی ہو سکتے ہیں، قبرستان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نہیں ہے وقف نامہ تو پھر اس کا فیصلہ کلیکٹر کرے گا۔ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کلیکٹر کرے گا، اور کلیکٹر کے فیصلے کے مطابق رپورٹ داخل کی جائے گی اور رجسٹریشن کا مسئلہ حل ہوگا۔
آپ یہ بتائیں کہ آج پورے ہندوستان کے اندر جہاں جہاں بھی جو بھی جیسا بھی ضلع ہے اس کا کلیکٹر کتنا ایماندار ہے۔ آج گستاخ رسول کی شان میں، گستاخ رسول کے حق میں کوئی انسان، کوئی مسلمان، چاہے کانگریسی لیڈر ہی ہے، اگر کچھ بول دے رہا یا احتجاج کا ساتھ دیتا ہے تو اس کے مکان پر بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے کلیکٹر کے آرڈر سے۔ اس کی گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ جہاں تنازع کھڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، تو کلیکٹر وقف بورڈ کی حمایت میں فیصلہ دے گا؟ دے سکتا ہے کوئی گارنٹی؟ نہیں۔ ہوگا یہ کہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ وقف بورڈ کی زمین نہیں ہے، بلڈوزر آئے گا، مسجد کو منہدم کر دے گا، قبرستان ختم کر دے گا، مدرسہ ختم کر دے گا۔ اور بہت ساری ایسی زمینیں، ٹھیک ہے اگر سرکاری زمین پر ہے تو الگ بات ہے، سرکاری زمین نہیں ہے، غیر مزروع عام زمین نہیں ہے، لیکن وقف نامہ نہیں ہے آپ کے پاس۔ دلی میں بہت ساری زمین ہے جہاں مسجد بنی ہوئی ہے، وقف نامہ نہیں ہے، 400 سال سے ایسی ہی چلی آ رہی ہے، کہاں سے وقف نامہ لائے گا کوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں کا کلیکٹر جو چاہے فیصلہ کر دے۔ تو یہ ایک بہت بڑی خرابی ہے اس کے اندر۔ دوسری خرابی بہت بڑی یہ ہے کہ وقف سینٹرل کونسل جو ہے اس میں اب تک صرف مسلمان تھے۔ 1995 وقف ایکٹ کے تحت مسلمان ہوتے تھے، لیکن اب اس میں غیر 2 مسلم اشخاص ہوں گے، اس کی تشکیل ہوگی۔ اس میں پہلے انتخاب ہوتا تھا، اب نامزد کیا جائے گا۔ پھر اسی طرح وقف بورڈ میں مسلمان، لیکن اب اس میں 2 غیر مسلم ہوں گے ریاستی سطح پر۔ ایک تو سینٹرل سطح پر ہے، پورے ہندوستان کی سطح پر جو تنظیم ہے اس میں بھی غیر مسلموں کو داخل کیا جائے گا، اور ریاستی سطح پر جیسے سنی وقف بورڈ ہے تو اس میں بھی غیر مسلموں کو داخل کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہندوؤں کا شرائن بورڈ ہے، ہندوؤں کا شرائن بورڈ، اور اسی طرح سے سکھوں کا گردوارہ پربندھک کمیٹی ہے یا گردوارہ پلاننگ کمیٹی ہے۔ اب ہندوؤں کا شرائن بورڈ ہے، اس بورڈ میں جین کے بھی کوئی شخص، جین کا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا ہے، بدھ کا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا، صرف ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہی اس بورڈ میں داخل ہوگا۔ تو جب ہندوؤں کے بورڈ میں، شرائن بورڈ میں کوئی جین بدھ کا لوگ شامل نہیں ہو سکتے، مسلمان تو دور کی بات ہے، تو مسلمان کے وقف بورڈ میں کوئی غیر مسلم کیوں کر داخل ہوگا؟ پھر اسی طرح سے اس میں کئی ساری خرابیاں آئی ہوئی ہیں، جس کو ہم نے 2-3 بتا دوں میں آپ کو، کہ اختیارات جو تھے پہلے 1995 وقف ایکٹ میں جو وہ بورڈ کو اختیارات دیے گئے، اس کو اس ترمیمی بل کے ذریعے سے محدود بلکہ ختم کر دیا گیا، اس اختیارات کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اس کے نفاذ میں اور معاملات یہ بل اگر نافذ ہو گیا تو وقف بورڈ کے جو معاملات بجائے سلجھنے کے مزید پیچیدہ ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا کہ واقف کی جو منشا رہی ہے کہ یہ صدقہ جاریہ کے طور پر میں نے وقف کر دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس پر ثواب ملے گا، تو واقف کی یہ منشا تھی، اس کا مقصد یہ تھا، لیکن واقف کی منشا کے مطابق اس کا استعمال نہیں ہوگا، بلکہ حکومت اپنی منشا کے مطابق اس کا استعمال کرے گی۔ تو اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں جو مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ کہے کہ یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، چونکہ یہ میری زمین نہیں جا رہی ہے، یہ تو وقف بورڈ کی ہے، لوگ جانیں، وہ لوگ جن کا جو مسئلہ ہے وہ جانیں، تو یہ سمجھیے کہ ابھی زمین سروے یہاں اپنے بہار میں ہو رہا ہے، تو ابھی کس طرح سے ہم بھاگم بھاگ کر رہے ہیں، دوڑم دوڑی کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ وقت رہتے ہوئے اگر ہم بیدار نہیں ہوئے تو پھر یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں اپنی زمین کو بھی بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، اور پھر یہ ہوگا
کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں ہمیں شکایت وقف بورڈ کے لوگوں سے بھی ہے، اپنے لوگوں سے بھی ہے کہ اپنے لوگ بھی کرپشن کے شکار ہیں، اپنے لوگ بھی وقف بورڈ کی زمین جو ہے، وقف جائیداد جو ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے حکومت طرح طرح سے حربے کر کے اس کو ہتھیانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کہیں بلڈنگیں بنا رہی ہیں، کہیں کچھ کر رہی ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں لوگ، اور پھر یہ کہ وقف کی بہت ساری زمینیں ابھی بھی غیر لوگوں کے قبضے میں ہیں، جس کا نہ کوئی کرایہ آ رہا ہے، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہے۔ اسی پیغام کو لے کر کے یہ بات ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس پیغام کو اٹھایا اور بہت زور و شور سے اٹھایا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے اٹھایا ہے، اور جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی، اور اسی طرح سے جنرل سیکریٹری صدر مسلم پرسنل لا بورڈ کے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی اور مسلمانوں کو بیدار کیا گیا۔ پھر اس طرح سے ریاستی سطح پر، صوبائی سطح پر جتنی بھی ملی تنظیمیں ہیں، تمام ملی تنظیموں کو بیدار کیا گیا ہے۔ اپنی ریاستی سطح پر ایک تنظیم امارت شریعہ ہے جو بہت ہی فعال طریقے سے کام کرتی رہی ہے ان چیزوں میں۔ بہرحال ان کے طور سے بھی شکایات ہیں، لیکن وہ شکایات اپنی جگہ بہرحال، لیکن یہ ہے کہ ابھی وقت ضرورت یہ اس کا ہے کہ امارت شریعہ کا وفد اپنے اکٹھا میں آیا ہوا ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ ابھی 15 ستمبر کو جو پروگرام ہونے والا ہے تحفظ اوقاف کانفرنس، اس میں آپ تمام لوگوں کو شرکت کرنی ہے۔ سہولت کے اعتبار سے آپ کو اس میں تعاون کرنا ہے، تاکہ ہمارے آباء و اجداد کی وقف کی ہوئی زمینیں اور جائیدادیں جس مقصد کے تحت انہوں نے کیا ہے اور اتنی بڑی قربانی دی ہے، وہ جائیداد اور وہ زمینیں محفوظ رہ سکیں اور مسلمانوں کا اس سے فلاح و بہبود ہو۔ اور یہی بات ہے کہ مسلمانوں کے حق میں اگر جتنی بھی وقف زمینیں ہیں، وقف جائیدادیں ہیں، اگر اس کا صحیح استعمال ہو جائے تو جتنی زمین صرف بچی ہوئی ہے، میں آپ کو بتا دوں، ایماندارانہ بات بتا رہا ہوں، جتنی زمینیں ہندوستان میں وقف کی زمین بچی ہوئی ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا جائے تو ہندوستان میں کوئی مسلمان غریب نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جلدی لوگ بیان نہیں کرتے، بتاتے نہیں۔ جتنی زمینیں صرف ابھی بچی ہوئی ہیں، اگر اس کا ہی صحیح استعمال کر لیا جائے تو کوئی مسلمان ہندوستان کے اندر غریب نہیں بچے گا۔ ان کے ادارے خیر و عافیت سے چلیں گے، ان کے مدارس چلیں گے، ان کی مساجد چلیں گی، ان کے یتیم خانے، ان کے ہاسپیٹل، ان کے کالج، ان کی یونیورسٹیاں قائم ہوں گی اور چلیں گی۔ اتنی زمینیں ہیں ہم مسلمانوں کی، یہاں کی وقف کی ہوئی زمینیں۔ لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیر کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنوں کی خیر خواہی ہمیں نصیب فرمائے۔ اپنے لوگوں میں ایسے لوگ آئیں جو ایماندار ہو، صالح ہوں، نیک ہوں اور ان کا صحیح استعمال کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اور